وزیر اعظم عمران خان اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں. بزنس کو، اپنے لیبر کو، کہ کس طرح ہم ان کو بچا سکتے ہیں اس کے برے اثرات سے. تو ہم نے کافی کام کیا اس کے اوپر. میں اپنا یہ پیکیج آپ کے سامنے رکھوں گا. اس سے پہلے میں صرف جو دو تین امپورٹنٹ چیزیں آپ کے لیے کہنی، کیونکہ کنفیوژن بچی ہوئی ہے ملک میں. ایسے ایک تاثر دیا جا رہا ہے، افراتفری، کہ جی لاک ڈاؤن ہو گیا تو یہ نہیں ہوگا تو ملک تباہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. میں آج سب سے پہلے یہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، میں بار بار یہ چیز کہہ رہا ہوں، میں پھر کہتا ہوں، سب سے زیادہ خطرہ آج ہمیں کرونا سے نہیں ہے، کرونا سے خوف میں آ کے غلط فیصلے کرنے کا ہے. کیونکہ اس کے اثرات جو بھی ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں، جو بھی ایکشن لیتے ہیں، جو بھی ہم فیصلہ کرتے ہیں ہم نے ٹرانسپورٹ بند کر دینی ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنے ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی ہم چیز کریں گے، کیا جو اس کے اثرات ہوں گے، کیا وہ کرونا سے زیادہ تو نہیں تباہی مچا دیں گے معاشرے میں. تو لہٰذا میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں ایک چیز. لاک ڈاؤن تو جب ہم نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کی تھی، ابھی صرف 21 کیسز تھے، تو لاک ڈاؤن تو تب ہی شروع ہو گیا تھا. لاک ڈاؤن کا مطلب سکول بند کر دیے، پبلک گیدرنگز سارے ہم نے اس وقت قدم اٹھا لیے کہ کوئی بھی ایسی گیدرنگ نہ ہو. کیونکہ کرونا کا ہم سب جانتے ہیں اس کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ بڑی تیزی سے، جتنے زیادہ جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو لوگوں کے اندر تیزی سے پھیلتا ہے. لہٰذا اس کا علاج یہ ہے کہ لوگ نہ جمع ہوں، جدھر بھی لوگوں کی جمع ہونے کی جگہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے، یعنی بند کیا جائے وہ چیزیں. تو وہ تو ہم نے شروع میں کر دیا جب وہ 21 کیسز تھے، ہم نے جب نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کی. اب اس کے بعد ایک ملک میں چل پڑا کہ جی وہ سندھ یہ ایکشن لے رہا ہے اور پنجاب ابھی یہ نہیں لے رہا اور فیڈرل گورنمنٹ یہ نہیں لے رہی. میں اس لیے پہلے آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، لاک ڈاؤن جس طرح میں نے کہا وہ تو شروع ہو گیا تھا. اب جو لاک ڈاؤن کی قسمیں ہیں، جو آخری سٹیج ہے لاک ڈاؤن کی، وہ ہے کرفیو. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ کرفیو لگانے کا جو اپنے معاشرے میں امپیکٹ پڑے گا، ہم اس کو سوچ نہیں رہے صحیح طرح. ہم بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ ایک پاکستان کے اندر فیصلے ہوتے ہیں چھوٹے سے ایلیٹ طبقے کو دیکھ کے. ہماری 70 سال کی تاریخ یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام کیا ہے، انگلش میڈیم، سارا زور اس پہ، سارا پیسہ ادھر، باقی ہمیں پرواہ نہیں کہ نیچے آہستہ آہستہ اردو میڈیم، دینی مدرسوں کا کیا حال ہے. ہمارے جو عدالتی نظام ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت طاقتور کی ایک اس ملک کے اندر سسٹم ہے ججمنٹ کا، کمزور کا دوسرا. جیلوں میں چلے جائے، جیل کمزور لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں. ہم اپنی ہاسپٹلز لے لیں، ایک وقت پہ پاکستان کے ہاسپٹلز سارے کوالٹی کے ہاسپٹلز تھے، ہمارے میڈیکل کالجز کوالٹی کے تھے. میں خود گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا، میری ساری فیملی. ہوا کیا آہستہ آہستہ کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز رہ گئے عوام کے لیے، اور جو ایلیٹ کے لیے تھے وہ یا تو پرائیویٹ ہاسپٹلز بن گئے، اور یا پھر وہ باہر چلے جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے. جو زیادہ طاقتور ہیں اس ملک کے لیے وہ تو چیک اپ بھی باہر کرواتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ اسی سوچ سے دیکھیں تو یہی ہمارا کرونا وائرس کے اوپر بھی یہ رسپانس ہے. میں آج اگر ڈیفینس میں رہ رہا ہوں، میرے پاس کھلی جگہ ہے، میرے پاس گارڈن ہے، مجھے آپ کرفیو لگا دیں، مجھے کیا فرق ہے، میں نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے، میرے گھر میں کھانا پینا بھی زیادہ ہے. لیکن کیا میں کرفیو لگانے سے پہلے یہ سوچتا ہوں کہ کچی آبادی کے اندر جدھر 8-8 10-10 لوگ ایک کمرے کے اندر ہیں، جس میں میرے باپ، میرا ماں، میری بیوی، بچے، سب کچھ، ہم ایک کمرے میں بند ہمیں کر دیں. اور یہ وہ کرفیو ہے جو کہ نارمل کرفیو نہیں ہے. نارمل کرفیو میں ٹائم لگتا ہے، اچھا جی شام کو آپ اس وقت نکل سکتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے.
یہاں اگر آپ شام کو ایک ٹائم دیتے ہیں اور سارے لوگ ایک وقت پہ سڑک پہ آ جاتے ہیں, اس سے تو سارا کرفیو کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. کیا ہمارے پاس وہ کیپبلٹی ہے کہ ہم کچی آبادیوں میں اور غریب محلوں میں ہم گھروں میں کھانا پہنچا سکیں؟ کیا آج ہم اس پوزیشن پہ ہیں؟ کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ اگر کرفیو لگا لیں اور ٹرانسپورٹ جب ساری بند ہو جائے گی, جو اب تقریباً پاکستان میں بند ہو گئی ہے, تو اس کے سپلائیز کدھر, ہاسپٹلس کو کدھر سے سپلائی آئیں گے؟ کتنی دیر ہاسپٹلس فنکشن کریں گے؟ ہاسپٹل میں ورکرز ہیں, پورا ایک ڈاکٹرز اور نرسز کے علاوہ پورا سٹاف ہے, اور پھر میں سپلائیز کی بات کر رہا ہوں, کیا ہمارے پاس ہیں وہ؟ تو اگر ہم نے یہ ساری چیزیں سوچی نہیں ہیں اور ہم ایک کرفیو لگا دیں, یاد رکھیں کرفیو اور لاک ڈاؤن کی آخری سٹیج ہے, اور کئی دنیا میں ملکوں میں کرفیو لگ چکے ہیں. میں اگر آج اٹلی میں ہوتا, فرانس میں ہوتا, ان ملک میں ہوتا, میں کوئی اس میں مجھے پرابلم نہ ہوتا کرفیو لگانے میں, کیونکہ وہاں کے حالات بالکل مختلف ہیں. میں جب پاکستان کا سوچتا ہوں کرفیو کا, تو میرا سب سے پہلے سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو غریب محلے ہیں, لوگ ہیں, ان کو میں کیسے کھانا پہنچاؤں گا, ان کے ہم کیسے دیکھیں گے, کتنی دیر ہم وہ چھابڑی والے وہ ان سب کو بند کر دیں گے گھروں میں, اور ہم سمجھیں گے کہ ایک اسٹیٹ کے پاس اتنے وسائل ہے کہ ہم ان کا دھیان رکھ سکتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہیں. آج ہم نے تقریباً سارے پاکستان میں ایک لاک ڈاؤن تو ہو گیا, لیکن میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلسل, ہماری ٹیم, ہم ہر روز بیٹھتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں, سارے چیف سیکرٹری سے ہم ان ٹچ ہیں, وہ نیچے ڈپٹی کمشنر سے ٹچ ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا اب ان کے اثرات آ رہے ہیں. ہمیں کل پتہ چلا کہ وہ ہماری دال کی سپلائیز ختم ہو گئی کیونکہ کراچی پورٹ بند ہو گیا. ہماری دال تو باہر سے امپورٹ ہوتی ہے 75%, تو اس کے آگے ایک ہفتے کے بعد شارٹیج آنے والی تھی, اس لیے وہ پورٹ کھلوائے. تو اس لیے یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم مسلسل بیٹھ کے جائزہ لے رہے ہیں کہ جو بھی ہم قدم اٹھاتے ہیں اس کے ریپرکشنز کیا ہیں, اس کے معاشرے پہ کس طرح کا. آپ کو اس وقت لیے چلتے ہیں, وزیر اعظم عمران خان اور مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ صحافیوں سے گفتگو کر رہے ہیں. کے بعد دوسری جانب جو آپ نے اشارہ کیا ہاٹ منی کی طرف, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اسٹیٹ بینک ہے اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اس ایشو کو اچھے انداز میں ٹیکل کرے, کہ جس سے باہر سے جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں وہ بھی نیگیٹیولی بہت اس چیز کو نہ لے, اور ہماری جو اکانومی ہے اس کو بھی جو سیف گارڈز چاہیے وہ بھی حاصل رہیں. خان صاحب, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے پھر یہ بریفنگ کے لیے بلایا ہے. اگرچہ ہم ڈرتے ہیں کہ مشکل سوال کرنے سے کہ اگلی دفعہ بلیک لسٹ میں آ جاتے ہیں, بہرحال آپ کا شکریہ. 2-4 ساری بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے ان کے کچھ کوشچن جو ہیں عوام کے آپ سے بنتے ہیں. آپ کی بڑی اچھی پالیسی تھی جب چائنا کے حوالے سے آپ پہ بڑا دباؤ تھا, پاکستانی چائنا میں تھے اور اسٹوڈنٹس سے اور پیرنٹس کا بھی ایک ان کی جینوئن کنسرن تھی, اور مجھے یاد ہے ہم لوگوں نے بھی آپ کے اس فیصلے کا دفاع کیا. بہت سارے پیرنٹس نے ہمارے ساتھ وہ آپ کہہ سکتے تنقید بھی کی کہ آپ حکومت کے ساتھ مل گئے ہیں اور یہ ہے تو آپ ہمارے بچوں کی فکر نہیں کر رہے. لیکن ہمارا خیال ہے آپ کو فیصلہ ٹھیک تھا کہ اس وقت جس طرح پاکستان کو خطرات تھے تو بہتر ہے کہ روکا جائے وہاں سے. لیکن ہم نے پھر دیکھا, جس پہ آپ پہ بڑی تنقید آ رہی, زلفی بخاری صاحب کا بڑا نام آ رہا ہے, کہ آپ کی وہ جو لاک ڈاؤن والی پالیسی تھی, بارڈر سیل کرنے والی اس کے چائنا کے ساتھ, آپ وہ یہ کام ایران کے بارڈر پہ نہیں کر سکے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آنا چاہیے تھا, ہمارے پاکستانی ہیں, بھائی ہیں, اور زرعین ہمارے لیے بھی اتنے امپورٹنٹ ہیں. اور اس کے بعد جو پرٹیکولرلی آپ کو کرنا چاہیے تھا, کون جو شہر ہے ایران کا, وہیں پہ سب سے زیادہ یہ شروع ہوا اور وہاں پہ وائرس آیا اور سارے پاکستانی وہیں سے آ رہے تھے. تو اب آپ پہ جو تنقید آ رہی ہے کہ آپ جو ہیں آپ نے اس بارڈر پہ شاید آپ نے لاک ڈاؤن یا اس کو اس طرح سیل نہیں کیا, زیرو ٹالرنس پہ نہیں گئے جو کہ آپ نے اس پہ چائنا پہ گئے تھے, ایک چیز. اور دوسری سر, جو آپ نے اس دن بھی اپنی اس میں تقریر میں کہا کہ 15 جنوری سے آپ کو پتا تھا, 2 مہینے ہو گئے ہیں, ہمیں اس 2 مہینے میں کہیں پہ کوئی حکومت کی کوئی تیاری نظر نہیں آئی, کوئی ایمرجنسی سٹیپس نظر نہیں آئے, کہیں پہ کوئی ہلچو نظر نہیں آئی, اور ہم انتظار کرتے رہے جب تک پوری دنیا جو ہے خدا نخواستہ وہ لاک ڈاؤن پہ جائے گی, وہ کرفیو پہ جائے گی, وہ سپلائیز پہ جائے گی, ہم پھر ہی کریں گے. تو وہ جو 2 مہینے تھے ود ڈیو اپالوجی, ہمیں لگا ہے کہ شاید آپ میڈیا پہ ناراض تھے,
آپ میڈیا کے خلاف یہ قوانین بناتے رہے, آپ کے کیبنٹ کے ہر ایجنڈے میں یہی رہا. میں تھوڑا سا کامنٹ کرنے کی میم اجازت دے دیں. پرائم منسٹر سنتے ہوتے ہیں, وہ پہلے بھی سنتے تھے, آپ بھی بڑا سنتے ہیں. تو میڈیا کو ٹائٹ کرنے کے لیے لاز لائے گئے. اس کے بعد میر شکیل الرحمان صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ بھی آپ کے ذہن میں تھا کہ ہم نے ان کو گرفتار کرنا ہے. ان حالات میں ان کو بھی کیا گیا. ڈاکٹر دانش کا آ رہا ہے کہ ان کا پروگرام جو ہے آپ کی حکومت نے بند کروایا ہے اگین زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے. تو یہ سارے بہت ساری کنسرنز ہیں لوگوں کی کہ پورا ملک اس میں کرائسس میں ہے. میں جواب دیتا ہوں. یہ اس میں ہے. آپ کے میڈیا کے ساتھ لڑائی ہے, آپ کے سیاستدانوں کی تو چلو وہ جینون ہے, وہ بنتی ہے. تو ایران کے بارڈر کے حوالے سے آپ کی دیگر سٹیپس ہمیں 2-3 مہینے ٹائم تھا بڑا آپ کے پاس, جو میرا خیال ہے یوٹیلائز ہونا چاہیے تھا, اور وہ یوٹیلائز نہیں ہوا. بہت شکریہ. اچھا رف, دیکھیں بات سنیں, اس اوکیزن کو استعمال کریں تاکہ لوگوں کو کرونا کے ایشوز کے اوپر سمجھ ہو. اس وقت پاکستان کے اندر بڑا ضروری ہے, میں آپ کو بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ افراتفری نہ مچے. ڈینجر, خطرہ پاکستان کو کرونا سے زیادہ افراتفری میں غلط فیصلے کرنے کا, وہ فیصلے کرنے کا جس کے اثرات کرونا سے زیادہ برے ہوں. اس لیے اس کو اس کے لیے استعمال کریں. آپ یہ ساری جو چیزیں نام لے کے آ رہے ہیں لوگوں کے اور میڈیا کے اوپر, میں پہلے ایک میڈیا کے اوپر آپ کو بات کہتا ہوں. جس طرح کی میڈیا کو پاکستان میں آزادی ہے, میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کسی مغربی ڈیموکریسی میں مجھے بتا دیں. میں مغربی کی ڈیموکریسی کو سمجھتا ہوں. میں نے اپنی زندگی کے 20 سال یا گرمیاں وہاں گزاری ہوئی ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ اگر اس طرح کی باتیں, جس طرح کی یہاں ایلیگیشنز لگتی ہیں, آپ مغرب میں کریں, جس طرح کے وہاں لائبل لاز ہیں, جو آپ کو فائنز ہوں گے, آپ کے اخبار بند ہو جائیں گے یا آپ کی جو چینلز ہیں وہ بند ہو جائیں گی. اس لیے میرے سے میڈیا کی اس وقت بات نہ کریں, بات کریں کرونا کی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم 15 جنوری سے ہماری ٹیم تیار تھی, ہم نے مسلسل اس کی کیبنٹ کے اندر میٹنگز ہو رہی تھی, سوچ رہے تھے کیا کریں. اور آج اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ پہلا کیس اٹلی کے اندر آیا تھا 7 یا 8 فروری کو. آج اٹلی کا حال دیکھ لیں, پہلا پاکستان میں 26 فروری کو کیس آیا تھا. آج پاکستان میں 6 ڈیتھس ہوئی ہیں. میں آگے کا نہیں جانتا, اللہ سے دعا مانگتا ہوں سارا وقت کہ ہمیں بچائے, لیکن ابھی صرف 900 کیسز ہوئے ہیں اور 6 ڈیتھس ہوئی ہیں. 6 میں سے 4 کینسر کے مریض جن کے بڑے برے حال تھے. پہلے میں پروسپیکٹس میں لے آؤں کہ کچھ تو چیز ٹھیک کی ہوگی. چائنا سے جب ہمیں پتا چلا, مسلسل چائنیز اتھارٹی سے ہم ٹچ تھے. آپ نے بات بالکل ٹھیک کی کہ ہمیں بھی بڑا پریشر تھا. ہمارے بھی اگر بچے کہیں باہر ہوں, جس طرح وہ ووہان پروونس میں تھے, ہمارے لیے بڑا مشکل تھا. ہر روز وہ آج کل تو اپنے موبائل فون کے اوپر آپ کوئی بھی ویڈیو ڈال سکتے ہیں اور وہ آپ درد بھری کہ ماں باپ رو رہے ہیں, بچوں کا برا حال ہے. بڑا پریشر تھا. ہم نے اس لیے ہم کامیاب ہوئے کیونکہ چائنا کے اندر بڑا زبردست کنٹرول تھا. انہوں نے باقاعدہ ہم ان ٹچ رہے. میں نے پریزیڈنٹ خود بات کی اس کے اوپر. وہ مسلسل انہوں نے ہمیں بتاتے رہے کیا ہو رہا ہے, بچوں کا کیا حال ہے, کیا کنٹرولز کر رہے ہیں. اور چائنا سے ایک مریض نہیں آیا. ایران میں کیا ہوا, جب تافتان کے اندر لوگ آئے تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ایران سے بھی ان ٹچ تھے, لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ایران میں جس طرح جب پھیلی تو ایران اس سے اس طرح ڈیل نہیں کر سکا جس طرح چائنا نے کیا. نہ ان کی پتہ نہیں سینکشنز کی وجہ سے, جو بھی وجہ ہے, ایران کے پاس نہ وہ کنٹرولز تھے نہ وہ وسائل تھے. وہ آ کے بیٹھ کے تفتان بارڈر کے اوپر, اب وہ پاکستانی تھے, ہم نے کوشش بھی کی کہ وہاں کوارنٹین میں رہیں. ایران کے لیے کیونکہ خود مسئلے تھے, ہمیں مسئلہ ہو گیا. اب ہم کیا کرتے, ان کو نہ لیتے. یہاں کیا ہوا کہ یہاں سے ڈاکٹر ظفر یہاں سے تافتان گئے. یہ کوئی 27-28 فروری کو آپ تافتان گئے ادھر, ہاں تو وہاں گئے. وہاں جا کے انہوں نے فیسلٹیز دیکھی. ہم مسلسل وہ ان کے ساتھ ان ٹچ تھے جو جام کمال تھے بلوچستان کے چیف منسٹر سے. وہاں تو تھا ہی کچھ نہیں. آپ اگر وہ تفتان میں جا کے دیکھیں, وہ تو ویرانے کے اندر ہے. 700 کلومیٹر تو کوئٹہ سے ہے. اس کے بعد بڑی مشکلوں سے ہم نے فوج کے ساتھ مل کے وہ کوئی میک شفٹ وہ لے کے گئے وہاں. ایک وہ کیا تھی, وہ ٹیسٹنگ تھی, نہیں وہ جو ہم ایک ٹیسٹنگ اکوپمنٹ لیب لے کے گئے, وہاں سے بڑی مشکلوں سے وہ پہنچائی وہاں.
موبائل لیب وہاں لے کے گئے. اب دیکھیں وہاں ایکسپیکٹ کرنا اس ویرانے کے اندر اور ہم اس کو کنٹرول کر لیتے, یہ ہم سب سے بہت مشکل تھا. آپ کہتے ہیں نا جی تیاری کریں, تو ہمارے سے تو بڑی تیاری اور ملک بھی ہیں. تو پاکستان نے تو جو ہمارے وسائل تھے اس کے بیچ میں, اگر آج اللہ کا کرم ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا آگے کیا ہوگا, لیکن اگر آج پہلے کیس سے اور آج تک اگر ہمارے 900 ہیں اور انشاءاللہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہم تو باقی دنیا سے بہت بہتر ہیں. جی شکریہ پرائم منسٹر صاحب. میڈیا کی بالکل بات نہیں کرتے, رہنے دیں, فائدہ ہی کوئی نہیں. میر شکیل کو بھی رہنے دیں, پیمرا کی بھی بات نہیں کرتے, وہ بھی جو کر رہا ہے نہیں. ایک منٹ صاحب بات سنیں. دیکھیں اس میڈیا ٹاک کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ نے کرونا کے آگے اور کوئی ایجنڈا لینا تو بات کر, ہم ابھی ختم کر دیتے ہیں میڈیا ٹاک. کیونکہ دیکھیں اس وقت پبلک, میری بات سنیں, ساری پبلک آج گھروں میں بیٹھی ہے. لوگ صرف سننا چاہتے ہیں کہ آگے لائے عمل کیا ہے, انہوں نے لوگوں نے کیا کرنا ہے. یہاں میں اور ایجنڈاز کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا. مجھے پتہ ہے آپ نہیں کریں گے, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ضرورت کوئی نہیں ہے اس کی بات کرنے کی, اور یہ ایجنڈا بھی نہیں ہے ظاہر ہے. لیکن چونکہ رؤوف نے بات کی تو یہ ایک وہ عجیب سا لگتا ہے, کیونکہ ہم بھی آپ کے ساتھ اسی کرونا کے لیے لڑ رہے ہیں, اسی جس سے میں بھی آپ خوش نہیں ہوں گے کہ میں پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, لیکن یہ آپ کا بھی ملک ہے, میرا بھی ملک ہے, ہم ساروں کا ملک ہے. تو جو آپ کا جب سے کرونا ہے, آج آپ نے کرفیو کی بات کی. آپ نے کبھی کرفیو کی اپنی پہلی آپ نے تقریر فرمائی جس میں ہمیں آپ نے کرونا بتایا کہ کرونا کیا ہوتا ہے. دوسری آپ نے تقریر فرمائی جس میں آپ نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کی تعریف کیا, لاک ڈاؤن ہمیں کیا ہوتا ہے. آپ نے کرفیو کا تو کوئی بھی حق میں نہیں تھا. صوبے علیحدہ چل رہے ہیں, وزیر اعظم پاکستان علیحدہ چل رہا ہے, مرکز علیحدہ چل رہا ہے. آپ کی 48 گھنٹوں کے بعد آپ کے پورے صوبوں نے لاک ڈاؤن کر دیا. آرمی, ڈی جی ایس پی آر, اس کے بعد یعنی سندھ, اس کے بعد سارے پنجاب. ہمارے مرکز کی کوئی پالیسی نہیں ہے. تیاری کیا ہے؟ آج جس ہاسپٹل میں 12 ہاسپٹلز میں گیا ہوں, سارے ڈاکٹرز رو رہے ہیں, نرسیں رو رہی ہیں, کسی کے پاس کوئی نہیں. ظفر مرزا صاحب ٹویٹر پہ ہیں, سوشل میڈیا پہ ہیں, پریس کانفرنسز میں ہیں. بہت اچھی بات ہے, اللہ کرے کہ یہ نہ ہو. لیکن آپ نے ایک فکرہ بولا ہے کہ کرونا کے خوف سے پینک ہو کے ہمیں نہیں فیصلے لینے چاہیے, لیکن پوری دنیا کرونا میں ڈوبی ہوئی ہے. اس پر بھی کریں, اللہ اس سے نکلے گا, ہم نکل جائیں گے. اور جو احتیاط ڈسپلن اور استغفار اللہ سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بیسک چیز یہ ہے کہ مرکز ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان کو لیڈ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا مجھے. یہ اس وقت لیڈ کرنا چاہیے. آپ ابو دا بورڈ ہیں, آپ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نہیں ہیں. لٹیرے, ڈاکو, چور, NRO وہ ہم کرتے رہیں گے. اس وقت کرونا کے خلاف ہمیں ایک ہونا چاہیے. میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں پھر سے میری آپ بات سن لیں. جتنی تیزی سے ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے, میں چیلنج کرتا ہوں کہ باقی کسی ملکوں نے کیا ہو. ہمیں جب سے پہلا کیس آیا اور اب سے آیا, آپ کے سامنے ڈاکٹر ظفر بیٹھے ہیں, ہر روز ہم فالو کرتے تھے اس کو. مسئلہ یہ ہے کہ آج کون سے سٹیپس ہم نے لیے ہیں. آج جدھر ہم بیٹھے ہیں, ہم نے کون سے سٹیپس لیے ہیں. میں نے جو شروع میں آپ کو کہا تھا, اور جو میرا اس سے پہلے خطاب تھا, اس میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ لاک ڈاؤن کو, جو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی بات ہے وہ ہے کرفیو. باقی لاک ڈاؤن تو تب سے شروع ہو گیا تھا جب ہم نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں اسکول کالجز بند کرنے شروع کیے. یہ جو لاک ڈاؤن کی ڈیفینیشن ہے یہ دنیا میں ویری کر رہی ہے. کرفیو جو ہے وہ بھی دنیا میں لگ چکا ہے. آپ نے اٹلی میں دیکھا کہ وہاں جو باہر نکلتا ہے وہ پکڑ کے اس کو اٹھا کے جیل میں لے جاتے ہیں. سندھ کے اندر بھی انہوں نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے. ابھی جو ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نکلنے نہیں دیتے. دیکھیں 80th امینڈمنٹ کے بعد صوبے اپنے خود فیصلے کرتے ہیں, ہم صرف ان کو ایڈوائز کر سکتے ہیں. میں نے شروع سے بھی ایک چیز کہی ہے کہ جو آخری سٹیج ہے, جو کرفیو ہے, وہ بڑا سوچ سمجھ کے اور تیاری سے جانا چاہیے. کیونکہ جو بھی آج آپ قدم اٹھائیں گے اس کو سسٹینیبل ہونا چاہیے. یعنی 1 ہفتے کے بعد, 2 ہفتے کے بعد آپ کیا کریں؟ مثلا 2 ہفتے کے بعد اگر یہ اور پھیل گئی پھر کیا کریں گے؟ اگر آپ لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں, کیا آپ نے یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ اگر جب آپ پکڑ کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے باہر سے,
چانسز تو یہ ہے کہ جیلوں کے اندر کورونا پھیل سکتی ہے. ایک منٹ میں میری بات کمپلیٹ کر لوں. میں بات صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایڈوائز کر سکتے ہیں. پنجاب اور کے پی کے ساتھ مسلسل ہم ان ٹچ رہے ہیں کہ کیا ہم نے کون سا سٹیپ کب لینا ہے. صرف جو ایک سٹیپ ہم سب سے لیٹ لے رہے ہیں وہ ہے ٹرانسپورٹ کا. جب جو کرفیو سے جو پہلی سٹیج وہ یہ ہے کہ آپ ٹرانسپورٹ بھی بند کر دیں. ٹرانسپورٹ بند کرنے کا جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے وہ سپلائز کا آتا ہے. آپ ہاسپٹلز میں چیزیں سپلائی کیسے کریں گے, لوگ ٹریول کیسے کریں گے. تو اس وقت جو ہم نے ڈیبیٹ کی, انہوں نے کہا جی ہم ابھی 1-2 ہفتے کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں ٹرانسپورٹ بند کر کے. ہم نے کہا ٹھیک ہے کر سکتے ہیں. سندھ ایک قدم آگے چلا گیا, انہوں نے کرفیو پہ چلے گئے. میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ ہم سب کو 1 ہفتے کے بعد ریویو کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے بھی اثرات آنے ہیں. ہم کر تو لیں اسٹیپ, اس کا ہوگا کیا آگے جا کے. اگر اس کے اسٹیپس وہ آنے شروع ہو گئے اور عوام کے اوپر اور خاص طور پہ جو ہمارا غریب طبقہ ہے اس کے اوپر اس کے اسٹیپس آئیں گے, اس کے اوپر اثرات آئیں گے, تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے. تو ہماری جو ٹیم ہے ہم مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں, سارے صوبوں سے خبریں لے رہے ہیں. ہمارے چیف سیکرٹریز سے وہ اپنے نیچے ڈی سی سے خبریں لیں. پرابلم شہروں میں آنا ہے. جب ٹرانسپورٹ آپ بند کرتے ہیں شہروں میں پرابلم آنے, اس لیے ہم ان ٹچ ہے. اور یہ کوئی 2020 کا میچ نہیں ہے, یہ 1-2 مہینے کی گیم نہیں, ہو سکتا ہے 6 مہینے چلے گئے. تو اس کے اوپر ایک ایوالونگ سچویشن ہے. آج جو بھی آپ قدم لے رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ وہ قدم آج ٹھیک ہے یا نہیں, وہ وقت بتائے گا کہ ٹھیک ہے یا نہیں. اگلا پلیز. ایک آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اسلام آباد اللہ نہ کرے کہ یہ سچویشن ہے, ایم ایل ایز اور سینیٹرز اسلام آباد کے جو ہاسپٹل ہیں وہ ان کو کیٹر کر سکتے ہیں؟ ایمرجنسی میں نیبولائزر چاہیے ہو, ماسک چاہیے ہو یا کوئی چیز چاہیے ہو. دیکھیں ارشاد, آپ اگر مجھے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں کرونا کی سپائک ہو گئی اور جو سیریس پیشنٹس جائیں گے ہاسپٹلز میں, اگر ہم ان ساروں کو دیکھ سکتے ہیں, آپ وہ ملکوں کو دیکھیں جن کے پاس بجٹس کیا ہے کہ وہ $2 ٹریلین کے وہ آج پیکیجز دے رہے ہیں. وہ آج ہمارے سے کئی جگہ پہ مدد مانگ رہے ہیں. وہ امریکہ جو $2 ارب ڈالر کا پیکیج دے رہا ہے, ہمارا سارا ٹیکس کلیکشن $45 ارب کی ہے, وہ $2,000 ارب کے پیکیج دے رہے ہیں. ان کے حالات دیکھ لیں. اس لیے یہ بڑا آسان ہوگا بیٹھ کے آپ کہیں کہ جی یہ نہیں آپ نے کیا, وہ نہیں کیا. اب جو بھی ہم کر سکیں, صرف اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم اس کی سپریڈ روک دیں, کم کر دیں, اس کی جو یہ پھیلاؤ ہے وہ کم ہو. اور اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں باقی ملکوں میں دیکھیں کیسے بڑی ہے, اللہ کا شکر ابھی تک ہمارا سلو جا رہا ہے کام. تو جو بھی ہم کر رہے ہیں اتنا برا نہیں کر رہے. لیکن اگر آپ تنقید کرنا چاہیں, کون سے ملک میں تنقید نہیں ہو رہی آج؟ جو بھی دنیا کا ملک ہے وہ لوگ تنقید کر رہے ہیں, جی آپ نے یہ نہیں کیا وہ نہیں. وہ تو کیونکہ کبھی ایسا فینومینا آیا ہی نہیں ہے. جی کنفیوژن ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ آپ کا جو پرسوں قوم سے خطاب تھا اس میں آپ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جا رہے, لاک ڈاؤن نہیں ہو رہا ملک میں. لاک ڈاؤن اور کرفیو 2 مختلف چیزیں آپ نے اس میں کہا. آج آپ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی جو لاسٹ اسٹیج ہے دیٹ از کرفیو. آپ کا خطاب کے ودن لیس دین 24 آورز DGISPR کی پریس کانفرنس ہو گئی, کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی, اس کے بعد آپ نے بھی ٹرانسپورٹ کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ بند رہے گی, پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی. تو یہ کنفیوژن اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے 24 گھنٹے سے کم وقت کے اندر 245 آرٹیکل کے تحت آرمی کے انہوں نے کہا جتنے بھی اویلیبل ٹروپس ہیں ان کو ڈپلوائے کیا جا رہا ہے. سو ایز وی اسپیک لوگ کنفیوزڈ ہیں کہ بھئی اس وقت ملک میں لاک ڈاؤن ہے نہیں ہے, باہر نکلا جا سکتا ہے نہیں نکلا جا سکتا. اسینشل فوڈ آئٹمس کی آپ نے جو بات کی ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ صرف اس کے لیے ٹرانسپورٹ چلی رہے گی. اور جو دوسرا آپ نے کہا کہ سر اٹلی کے اور فرانس جیسے حالات نہیں ہیں. سو سر پاکستان ود لمیٹڈ ریسورسز, ڈو وی ریئلائز کہ وہاں پر بھی یہ سچویشن اسی لیے اتنی زیادہ خراب ہوئی کیونکہ وہ لاک ڈاؤن کی طرف تاخیر سے گئے؟ دیکھیں میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اٹلی کے اندر جو پہلا مریض آیا تھا وہ 7 یا 8 فیبری کو آیا تھا, ہمارا آیا تھا 26 کو. تو آج دیکھ لینا کہ اس کا کوانٹم دیکھ لیں. لیکن دیکھیں کنفیوژن کدھر آ رہی ہے, کنفیوژن آ رہی ہے لاک ڈاؤن کے اوپر اور کرفیو کے اوپر. جو لاک ڈاؤن کا جو آخری سٹیج ہوتا ہے وہ کرفیو ہوتا ہے.
लॉक डाउन की भी स्टेजेस है ना, पहले आप सिर्फ स्कूल, सारी दुनिया में आपने देखा लोगों ने इंक्रीमेंटल शुरू किए, पहले ये बंद किया, फिर कुछ किया, फिर कुछ किया, वो देखते गए। आप जब आखिरी स्टेज पे चले जाते हैं कर्फ्यू पे, और उसके बाद और कोई स्टेज नहीं होती, खुदा ना खास्ता 2 हफ्ते के बाद आपने कर्फ्यू लगा दिया और वो फैलती गई, इटली में फैल रही है, फिर क्या करेंगे आप? और मुझे जो डर है, देखें, वो माशरों के पास दौलत है, उनकी गुर्बत नहीं है। मुझे सिर्फ डर ये लगा हुआ है कि जब आप कर्फ्यू लगा देते हैं तो जो आपका सबसे निचला तबका है वो क्या करेगा? मैं आपको फिर कहता हूं, तसव्वुर करें, आपने कर्फ्यू लगा दिया, आपकी कच्ची बादियां इस्लामाबाद में उनको बंद कर दिया, 7-7, 8-8 लोग एक कमरे में हैं, आप 1 दिन बंद कर देंगे, 2 दिन बंद कर देंगे। अच्छा, आप खाना, अगर आप, और कर्फ्यू में क्या होता है, वो 1 घंटा खोलते हैं कर्फ्यू और जाके आप खाना ले लें। आप अगर लाइनें लगेंगी तो आपका तो कर्फ्यू का मतलब ही खत्म हो गया। इसलिए मैं ये समझता हूं कि हो सकता है हमें आगे कोई स्टेज आए, खुदा ना खास्ता कर्फ्यू भी लगाना पड़े। लेकिन एक मिनट, मैं पहले कंप्लीट कर लूं। लेकिन अगर हमें खुदा ना खास्ता कर्फ्यू लगाना पड़े तो उसके लिए भी एक तैयारी की जरूरत है। इंशाअल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हमें एक वॉलंटियर्स की फोर्स बनानी पड़ेगी जो जाके घरों में लोगों को खाना प्रोवाइड करेंगे, तब वो कामयाब होगा। अगर आप उनको घरों में गरीब बस्तियों के अंदर खाना नहीं दे सकते, आपका कर्फ्यू कामयाब ही नहीं हो सकता। सर, इसमें एक चीज जो आपने उसमें डेली वेजेस वाले की बात की थी, जो हमारा दिहाड़ीदार तबका है, उसमें भी जब बाकी लोग नहीं निकल रहे हैं बाहर सड़कों पे, तो रिक्शे वाला किसको केटर करने के लिए, किसके लिए बाहर आएगा? टैक्सी वाला किसके लिए बाहर आएगा? वो तो ऑलरेडी इफेक्ट हो रहे हैं। देखिए ना, जब मेरा मतलब था इंक्रीमेंटल, मतलब कि शुरू में हमें अभी भी हम इस्लामाबाद में छाबड़ी वाले इन लोगों को जो खाने पीने की दुकानें हैं वो सब खोली हुई है हमने। ज्यादातर वो नहीं, लेकिन छाबड़ी वाले वो लोगों के पास, मैं चाहता हूं कि लोगों के पास, देखें प्रॉब्लम किधर है, जिधर लोग जमा हो जाते हैं। अगर आप लोगों को जमा ना होने दें, इसमें हिकमत की जरूरत है, क्योंकि इस तरह की चीज पहले तो नहीं हुई। कम से कम लोगों को मौका तो मिले कि कोई खाना पीना, कोई बाहर निकल सके। अगर आप कर्फ्यू, देखें सिर्फ आप पे, और जो फर्क आ रहा है ना वो ये, लोगों को नहीं समझ आ रही लॉकडाउन और कर्फ्यू के अंदर। लॉकडाउन होता है जब आपकी जिधर जिधर बड़े लोग जगह, स्कूल, कॉलेजेस, शादी, क्रिकेट मैचेस, ये बंद कर देते हैं और आप लोगों को किसी जगह पे जमा नहीं होने देते, ये होता है लॉकडाउन। कर्फ्यू होता है जब लोगों को बंद करके बाहर फौज और पुलिस उनको निकलने नहीं देती। इसमें फर्क है। जब तक आप उसको कर्फ्यू के लिए अपनी कौम को तैयार नहीं करते और वो सारी कंडीशंस नहीं क्रिएट करते ताकि आप उनको सप्लाई कर सकें, डर ये है कि उस कर्फ्यू का नुकसान जो होगा 2 हफ्ते के बाद, आज तो नहीं हमें पता, लेकिन आप सबके सामने आ जाएगा। मैं अभी की कोशिश कर रहा हूं, दो चीजें कर रहा हूं, 2 तैयारी कर रहा हूं। एक कि एक वॉलंटियर फोर्स बनाई जाए, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकेगी, जिसमें यूथ को, नौजवानों को तैयार करें और उनको फिर, अगर हम लॉकडाउन की स्टेज पे आते हैं गरीब बस्तियों में, उनको एलोकेट करें एरियाज को, उनको खाना पहुंचा सके, एक। और दूसरा, अपने ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारे मुल्क में 2 हमारे पास एडवांटेजेस हैं। इटली इसलिए फंस गया कि उनका दूसरा सबसे बूढ़ा पॉपुलेशन है। हमारी एडवांटेज है, हमारा दुनिया में दूसरा सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है। एक हमारा एक यंग आबादी है, वो हमारे फायदा है, और दूसरा ओवरसीज पाकिस्तानी है। हमने उनसे इंशाल्लाह पूरी तैयार कैंपेन कर रहा हूं कि हम उनसे कैसे फंड जमा कर सकते हैं स्टेट बैंक के अंदर, जो कि फंड इंशाल्लाह हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने जो भी ये पैकेज दिया है, अगर ये आगे ज्यादा चलता गया तो हमें आखिर में फंड्स की जरूरत पड़ेगी मुल्क को ये सारी चीजें फंड करने के लिए। तो 2 चीजें हम करेंगे, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को और यूथ को टैप करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह कर्फ्यू से पहले, अगर कभी भी अल्लाह करे ना लगाना पड़े, उससे पहले हम तैयारी पूरी करेंगे। इसमें एक चीज मैं अर्ज करूं, थोड़ा तल्ख है लेकिन थोड़ा सा सुन लीजिएगा। ऐसा लगता है कुर्सी का कसूर है सर। आपके पास ग्राउंड रियलिटीज बहुत ज्यादा होती थी। हमें अच्छी तरह याद है, हम नईम भाई से बात करते थे कि खान साहब को नीचे ग्राउंड के आदमी तक का पता होता है।
آپ پتہ کریں پاکستان کے تمام شہروں کے اندر عملاً دہاڑی دار طبقہ آج فارغ ہو کے بیٹھ گیا ہے. یہ لاک ڈاؤن نہیں ہے سر, یہ کرفیو ہے. آج کوئی آدمی کام پہ نہیں جا پا رہا, کوئی مزدور دہاڑی نہیں لگا پا رہا. جہاں جہاں دہاڑی دار بیٹھتے ہیں صبح ان ساری جگہوں سے میں لاہور سے یہاں تک گھومتا ہوا آیا ہوں, کوئی مزدور اپنی دہاڑی والی جگہ پہ بھی نہیں پہنچا. تو یہ کرفیو ہے, یہ لاک ڈاؤن نہیں ہے. آپ کے پاس یہ رپورٹ ہونی چاہیے تھی. نمبر ایک اس کا جواب دے دوں. دیکھو, جو کرفیو ہوتا ہے نا وہ گورنمنٹ انفورس کرتی ہے. لاک ڈاؤن میں تو لوگ اپنے طور پہ فیصلہ کرتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو تو گورنمنٹ ایڈوائز کر. ایک منٹ عمران پلیز میری بات سمجھیں. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا. کرفیو گورنمنٹ اگر جو بھی نکلتا ہے سڑکوں کے اوپر اس کو اٹھا کے جیل میں ڈالتی ہے, پولیس اور فوج انفورس کرتی ہے. جو یہ آپ بات کر رہے ہیں, میں اس لیے میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ خوف ایک بڑا نقصان دے سکتا ہے پاکستان کو. خوف کے اندر آ کے ہم نے میرے خیال میں اوور ریئیکٹ کر لیا ہے. اوور ریئیکٹ کا مطلب کہ ہم نے جو بڑی بعد میں چیزیں کرنی تھی ہم نے پہلے. اب چھاپڑی والے ہیں لوگ بیچارے, جو لوگ سڑکوں پہ, اگر ہم گروپس میں نہ جمع ہوں تو ویسے تو چلتے رہیں, کام کرتے رہیں. پرابلم کدھر آ رہا ہے؟ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہم نے جب سب کچھ بند ہی کر دیا تو وہ بھی اب جا کے گھر بیٹھ گئے. تو لیکن عمران میری ایک چیز دیکھیں, جو آپ کہہ رہے ہیں نا گراؤنڈ ریالٹی, مسلسل ہم گراؤنڈ ریالٹی کو فالو کر رہے ہیں. ہماری اگر ہم یہ 1 ہفتہ 10 دن دیکھیں گے, بلکہ 3-4 دن میں میرے خیال میں آپ کو ٹرینڈ نظر آنی شروع ہو جائے گی. ہم ریویو کرتے رہیں گے. ہم ہو سکتا ہے کہ صرف کئی ایریاز جدھر ہم سمجھتے ہیں کہ کرونا کی چانس ہے اس کو سیل کریں گے. کئی لوگوں کو جمع اگر نہ ہو تو ان کو کوئی ایکٹیویٹی کرنے دیں گے, کیونکہ یہ جو کرفیو ہے یہ انسسٹینیبل ہے. اور یہ والا کرفیو جدھر وہ کسی ٹائم پہ ان کو آپ چھوٹ بھی نہیں دے سکتے کہ باہر نکلیں اور جا کے چیزیں خریدیں, وہ مسلسل بند رہیں گے. 15 جنوری کو آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ پاکستان میں وبا آ سکتی ہے, آپ اس کے اوپر سوچ رہے تھے. عثمان بزدار صاحب کو چائنا سے بھی پہلے پتا تھا کہ یہ آ سکتی ہے, ان کو بہت پہلے پتا تھا, انہوں نے کلیم کیا اس بات کا. معاملہ یہ ہے سر کہ 15 جنوری سے لے کے اب تک آپ نے چائنا میں تو دسمبر میں آ گئی تھی سر, ان کو 3 جنوری کو پتا تھا عثمان بزدار صاحب. تو دسمبر ہمارے یہاں پہ رپورٹ ہونا لیٹ شروع ہوا تھا جنوری کی دوسرے. میں سر یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ پنجاب کے کسی ایک سرکاری ہاسپٹل میں پتہ کر دیں کہ پراپر اکوپمنٹ ہے کسی کے پاس. میں آپ کو یہ چیلنج کر رہا ہوں سر. ہم نے 4 دن لگا کے لگاتار رابطے کیے ہیں, ڈاکٹرز کو شوت میں بلا کے بٹھایا, ہر ایک سے بات کی ہے, تنظیموں سے بات کی ہے. کسی ایک ہاسپٹل میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق یا کسی بھی سٹینڈرڈ کے مطابق ڈاکٹرز کے پاس پراپر سامان موجود نہیں ہے جس کی موجودگی میں وہ بے خوف ہو کے مریضوں کا علاج کریں. نمبر 1. نمبر 2 سر, آپ نے یہ جو لاک ڈاؤن کے بارے میں آپ فرما رہے تھے, پرسوں ہمیں بڑا یقین تھا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا, اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے ایسے کام پینڈنگ رکھے ہوئے تھے جو ان کو کر دینے چاہیے تھے. کل DGISP آ کے اناؤنس کر دیتے ہیں سر. کون لیڈ کر رہا ہے ہمیں سر؟ کائنڈلی یہ بتا دیں ہمیں. لیڈ ہم کوئی عجیب و غریب وہ بھیڑ چال تو نہیں ہے سر, ہمیں لیڈ کون کر رہا ہے یہ بتا دیں. میری بڑے غور سے بات سن لیں. دیکھیں ہماری ہر روز میٹنگز ہوتی ہیں, یہ سارا پاکستان اس کا مل کے مقابلہ کر رہا ہے. صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, فوج کی پوری ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, کیونکہ فوج کے پاس وہ آرگنائزیشن ہے جو کہ ابھی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے, لیکن خدا نہ خواستہ سچویشن ہوتا ہے تو ہمارے پاس ہم مسلسل کام کر رہے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جی کیا ہوا, یہ انکریمنٹل لاک ڈاؤن ہے. ہوتا کیا ہے, پریشر پڑ جاتا ہے. ایک اب KP کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ چلا جی وہاں مردان کے اندر ایک گاؤں کے اندر ہو گیا, اس کے بعد وہ ریئیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ہر صوبے کے پاس یہ انڈیپینڈنس ہونی چاہیے, اور ہے 80th امینڈمنٹ کے بعد کہ جناب ہم یہ بھی کر لیں تو ہم یہ بھی کر لیں. یہ انکریمنٹل ہے, اس کا یہ نہیں. اور وہ میرے سے پوچھتے ہیں KP میں, پنجاب میں, سندھ تو پہلے دن سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پوری طرح جا رہے ہیں. اب ان کی اپنی رائے ہے, ہم ان سے اپنے رائے دے سکتے ہیں. ہمارے پاس جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر ظفر بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر فیصل جو انفیکشنز ڈیزیز کے ہیں وہ بیٹھے ہوئے, مسلسل دنیا کی بھی ٹرینڈز فالو کر رہے ہیں, دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہاں بھی اپنے سارا پتہ چلوا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جو خوشائن چیز ہے ابھی تک, دیکھیں ابھی ہمارا جو اس طرح کے, کیوں ہم اٹلی کی طرح اوپر نہیں گیا ایک طرح اسپائک, کیونکہ ابھی تک ہمارا جو آیا ہے وہ سارا تافتان سے آیا ہے اور وہ ریسٹرکٹڈ ہے.
اس لیے وہ پھیل نہیں رہا. وہاں جو باقی دنیا میں ہو رہا ہے وہ جب ایک دفعہ ایک پاپولیشن میں چیز پھیل جاتی ہے وہ تب پھر ملٹیپلائی کرتی ہے. نہیں تو اگر آج آپ دیکھیں پہلے سے اب تک ہمارا تو کہاں پہنچ جانا چاہیے تھا کورونا. ہمیں بار بار پوچھتے ہیں سر, آپ سارے ورکرز کی بات کرتے ہیں, جو میڈیا ورکرز ہیں, کیمرہ مینز ہیں, ہمارے او پی والے ہیں, باہر وہ چھوٹے چھوٹے ورکرز ہیں, بے شمار ادارے ان کو وہ سپورٹ نہیں کرتے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اگر سب کو سپورٹ دے رہے ہیں تو میرا سر کام ہے کیونکہ وہ مجھے کہہ کے بھیجتے ہیں, تو میں وہ پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں سر ہمارے ورکرز کا. سر وہ اگر ان کا بھی آپ خیال کریں. جی میں نے انفارمیشن منسٹر کو کہا ہوا ہے کہ ہم نے ان کے لیے بھی جو میڈیا ورکرز ہیں ان کے لیے بھی پیکج تیار کر رہے ہیں. جی بہت سارے لوگ پاکستان کے, جیسا بھی آپ نے بجلی کے اور گیس کے بلوں میں رعایت دینے کا اعلان کیا, تو آج آپ سے ملاقات تھی تو میں نے فیس بک پہ ڈالا کہ کیا سوال کروں, تو جو تقریباً 150-200 جو میسیجز آئے, ایک بات تھی, ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے کریڈٹ کارڈز دیے ہوئے ہیں اور اگر تنخواہ نہیں تو ان کریڈٹ کارڈز کی پیمنٹ کیسے کریں گے. تو پرائم منسٹر صاحب سے یہ پوچھیں کہ آپ جہاں پر دوسرے پیکیجز اناؤنس کر رہے ہیں, کیا کوئی اس طرح کی چیز اناؤنس کر سکتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ جو ہے وہ بھی 1 مہینے 2 مہینے کے لیے ڈیفر ہو جائے, اس پہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بھی کچھ آسانی ہو جائے تاکہ وہ اپنی زندگیوں کو چلا سکیں. اور دوسرا یہ جو آپ نے ابھی اعلان کیا 15 روپے لیٹر کمی کا, بہت سارے لوگ جو کیلکولیشن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت کم ہوئی ہے اس سے گورنمنٹ زیادہ کر سکتی تھی کم. میں سیکنڈ کا تو میں کہوں گا ندیم بابر اس کا جواب دیں. پہلے کا میں کہوں گا کہ حفیظ ہم نے ہر روز ہم سارے اب ہے ہی میٹنگ ہماری بیٹھتے, ہماری ساری اکنامک ٹیم, فوڈ سیکیورٹی, یہ جو آپ کو خسرو بتائیں گے, مسلسل کہ ہمارا کھانے پینے کا سپلائی نہ ڈسرپٹ ہو, اس کے اوپر یہ بیٹھے. سو مسلسل میٹنگ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ یہ جو آپ کریڈٹ کارڈ کی بات کریں دیکھتے ہیں کیا ریلیف دے سکتے ہیں. ندیم پلیز از یار. تیل کا سسٹم ہے نا وہ یہ ہے کہ تقریباً 1 سے 1.5 مہینے کے لیگ سے پرائس افیکٹ آتا ہے, کیونکہ جو ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں پیٹرول یا ڈیزل یا کروڈ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری ریفائنریز میں آتا ہے, ادھر پروسیس ہوتا ہے اور پھر آگے جاتا ہے. تو یہ جو پرائس افیکٹ ہے یہ تقریباً 45 دن کے لیگ سے چل رہا ہوتا ہے. تو یہ جو 15 روپے ہے یہ اس لیگ کو سامنے رکھتے ہیں, اور اس میں جو پی ڈی ایل چل رہا تھا اس کو ڈراسٹکلی ریڈیوس کیا گیا ہے. اگر یہی پرائسز پریویل کرتی رہیں اگلے 1-2 مہینے انٹرنیشنل مارکیٹس میں تو یہ فردر ریڈیوس ہوگا. دو سوال ہیں. معیشت ضروری ہے کیونکہ الٹیمیٹلی آپ سے میں کوئی نہیں چاہتا بک اسٹاپس ود یو آر دی الٹیمیٹ کا ہے. بعد میں ہم نے ڈاکٹر باقر سے نہیں پوچھتا, ہم نے شیخ صاحب سے نہیں پوچھتا, صرف 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ الیکٹڈ ہیں اور ایک ساتھ ایک اور الیکٹڈ بیٹھے ہیں, باقی تو آپ کے ان الیکٹڈ لوگ ہیں. whether they are here tomorrow we don't know. ہمیں بڑے اگر امریکہ ہو تو وہ سارے ان الیکٹڈ ہوتے ہیں پریزیڈنٹ کے ساتھ. نہیں I'm not, that is your choice. آپ جس کو جو دیکھیں this is not. میں صرف کریکٹ کر رہا ہوں آپ کو کہ وہ بھی ڈیموکریسی ہے, وہ بھی ڈیموکریسی ہے اور بہت سارے نان الیکٹڈ لوگوں سے پوچھیں گے both as media and as an ordinary voter. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تمہارے لیے بک آپ پہ رکتا ہے. ہمیں بڑے اوور سمپلیفائڈ جواب مل رہے ہیں. یہ چھوڑ دیجئے کہ سینٹر اور پروونسز کا کیا ڈفرینس آف اوپینین لگ رہا ہے, بٹ آپ نے بڑا ایکسپلین کر دیا. اب ایک چھوٹی سی بات کی تھی, ندیم نے جب سوال کیا تو ایڈوائزر صاحب نے کہا کہ یہ تو باقر صاحب ہیں اٹانومس ہیں. اٹانومی سے کہیں بھی نہیں رہی. فیڈرل ریزرو بورڈ بھی جو ہے وہ بھی یو ایس کا وہ بھی اٹانومس ہے, انگلینڈ کا بھی بینک سینٹرل بینک اٹانومس ہے, سارے اٹانومس ہیں. لیکن تمام جگہ پہ اب وہاں کے جو چیف ایگزیکٹوز ہیں ملکوں کے دے ہیو ٹیکن اوور اینڈ دے آر میکنگ پالیسیز جو کر رہی ہیں. ہمیں یہاں پہ کوئی آؤٹ آف باکس ایک سلوشن نظر نہیں آ رہا. ابھی جو آپ نے پیکج اناؤنس کیا کہ میں سارے ایڈ کروں تو 950 بلین کے بنتے ہیں. اگر 280 ویٹ کا نکال دیں جو سٹینڈرڈ چلتا تو ٹوٹل 670 بلین. ہم پروگرامز کرتے ہیں اکانومی پہ, ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں, بار بار کرتے ہیں. 2-3 چیزیں سب نے کہا, چاہے وہ پاکستان چیمبر آف کامرس کے لوگ ہیں, چاہے ٹریڈنگ باڈیز ہیں, چاہے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں, وہ سارے کہتے ہیں کہ ون آف دا بگیسٹ جو انیتھما ہماری زندگی کا چل رہا ہے وہ ہے انٹرسٹ ریٹ. پوری دنیا نے صرف انٹرسٹ ریٹ ایسے ہی نہیں گرا دی ہے. ہماری ٹیم واحد ٹیم ہے جو ہیو دیئر اون وزڈم, وہ نہیں کرتے. آپ ہی کے گورنر اسٹیٹ بینک نے 1 ہفتہ پہلے ایک پالیسی اناؤنس کی کہ 7% پہ جو نیا کارخانہ لگائے گا ہم اس کو 7% پہ قرضہ دیں گے. پوری دنیا بند ہو رہی ہے.
میں کہتا ہوں آپ اپنے چاہے وابڈا صاحب کو کہہ دیں, ترین صاحب کو کہہ دیں, بخاری کو کہہ دیں, یہ لگا کے دکھا دیں کارخانے میں. دس از چائلڈ پلے گوئنگ آن. دنیا میں انٹرسٹ ریٹ کسی وجہ سے گرے ہیں, یہاں پہ نہیں گر رہے. اگر آپ سنگل ڈیجٹ میں لاتے ہیں 1000 بلین تک آپ کی وہیں سیونگ ہوتی ہے انٹرسٹ ریٹس کے اوپر. وہ ہمیں کچھ نہیں اس کے اوپر جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 3 ممبر کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے وہ بتائے گی. انٹرسٹ ریٹس اگر سارا پاکستان اکانومسٹ اور بزنس مین کہہ رہے ہیں, سو دیر مسٹ بی اے ریزن ٹو دیٹ. ایس ایم ایز کی آپ نے بات کی, یہاں پہ اس کی موڈیلٹی کوئی نہیں, ایک فگر دیا ہوا. ایکسپورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, ایکسپورٹ میں آپ الٹیمیٹ ایکسپورٹرز کو دے دیتے ہیں, ان کو آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی دے دیتے ہیں, ویلیو چین کو نہیں دیتے. سو دا گائے ہوز پوٹنگ اٹ دا تھنگ ان اے فائنل باکس اینڈ ایکسپورٹنگ, اس کو مل گیا, میں نے جوتا ڈال دیا باکس میں, جو میرے لیے سول بنا رہا ہے, تسمہ بنا رہا ہے, ویلیو چین میں اس کو کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے. سو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو دا سسٹم. ہمیں سسٹمیٹک سیریس پرابلم نظر آ رہے ہیں. سب کا خیال تھا کہ آپ نئے کارخانوں پہ نہ کریں, 7% آپ ورکنگ کیپٹل پہ کر دیں. میں وہی کوشچن اس کی آئی ہیو ٹو جسٹیفائی مائی کوشچن نا. اگر آپ کی ٹوٹل کریڈٹ مارکیٹ 20 ٹریلین کی ہے تو 5 ٹریلین سر اس میں سے پرائم منسٹر پرائیویٹ سیکٹر کا ہے, 25 ٹریلین گورنمنٹ کا اور اس کا ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا, 5 ٹریلین. اگر آپ انٹرسٹ ریٹ کی پیمنٹ لیتے ہیں, بینکس آر میکنگ منی, the government is paying money, لیکن عام بزنس تباہ ہو گئے. پالیسی نظر یہ آ رہی ہے کہ جو ایگزسٹنگ بزنسز کو بچانے کے بجائے نئے ایونیوز کی بات ہو رہی ہے. دنیا بند ہو رہی ہے. آپ ایکسپورٹرز کو آپ دے دیں جتنی مرضی فیسلٹیز, آج آپ کا ایکسپورٹر آج بیچے گا کہاں؟ امریکہ پڑا ہوا ہے, انگلینڈ بند پڑا ہوا ہے, فرانس بند پڑا ہوا ہے, جرمنی بند پڑا ہوا ہے. وہ ایکسپورٹ کرے گا تو کہاں کرے گا؟ اس وقت تو ڈومیسٹک اکانومی بچائیں گے تو آپ جن لوگوں کی آپ فکر کر رہے ہیں, جو 8 بندوں کا خاندان بیٹھا ہوا ہے, ڈومیسٹک اکانومی پہ چلے گا. ہمیں ایک بالکل لگتا ہے کہ جو آپ کا ویو پوائنٹ ہے اور آپ کی جو فائنینشیل ٹیم ہے, دے آر لیونگ ان 2 ڈفرنٹ ورلڈس, دے ہیو اے ٹوٹل ڈفرنٹ ورلڈ ویو. ٹھیک دیکھیں, انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ہمارے ٹیم میں مسلسل ڈسکشن رہتی ہے. ہماری ابھی 2 گھنٹے کی ہماری میٹنگ ہوئی ہے جس میں ساری چیزیں تھریڈ بیئر ڈسکس ہوئی ہیں کہ انٹرسٹ کو ہم نے ایک آبویس آرگیومنٹس ہے انٹرسٹ نیچے لانے کے لیے. آرگیومنٹس یہ بھی ہیں کہ انٹرسٹ کو اگر ہم زیادہ جلدی نیچے لے کے آئیں گے اس کے بھی کیا ریپرکشنز ہیں. یہ کوئی ایک ہمارے میں سے نہیں, ہم مسلسل اب سے نہیں, جب 0.75 انہوں نے نیچے کیا تھا تب سے ہم سارے ڈسکشن اس میں لیکن مالک دیکھو کئی چیزیں ہیں انفارچونیٹلی, جس طرح کا پاکستان ملا تھا, بینکرپٹ تھا, اس میں سب سے بڑا کرائسس آپ کو پتا ہے فورن ایکسچینج کا تھا, ہمارے ریزروز کا تھا, جس کا سب سے بڑا امپیکٹ پڑا ہمارے روپے کے اوپر. جو آپ کہہ رہے ہیں روپیہ بھی بڑی تیزی سے گرا, جب 35% روپیہ گرا, اس کی علیحدہ ریپرکشنز ہیں. جو مہنگائی آئی ہے پاکستان میں وہ اس کی وجہ سے آئی ہے. یہ جو ہماری آپس میں ڈسکشنز بیلنس کرنے کے لیے, اس لیے اس کی کوئی اسٹریٹ فارورڈ آنسر نہیں ہے, دونوں طرف ہے. لیکن کئی چیزیں آپ پبلک میں ڈسکس کر سکتے ہیں, کئی چیزیں اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے بھی ایک دفعہ, مجھے یاد ہے آپ نے ٹی وی پروگرام پہ ایک پریڈکٹ کر دیا تھا کہ یہ روپیہ ادھر تک, آپ نے کہا تھا کہ جب کوئی ہماری IMF کی کیلکولیشن ہمارے ساتھ نہیں تھی تو اس کا خطرہ کیا. دیکھیں اس وقت جو ہماری اکنامک سچویشن فریجل بلکہ ٹھیک ہوتی جا رہی تھی, ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی, حفیظ آپ کو بتائیں گے کہ ساری جو ہماری میکرو اکنامک انڈیکیٹرز وہ صحیح طرف جا رہے تھے. بدقسمتی سے ہم اکیلا ملک نہیں ہے, یہ جو کرائسس آیا ہے اس کے انانٹینڈڈ کانسیکوینسز ہیں. کوئی ایک چیز نہیں افیکٹ ہو رہی, لیکن صرف آپ کے لیے میں, کیونکہ کئی چیزیں سینسٹیو ہیں, میں اس لیے ادھر یہ کہنا چاہتا, اس کے جو ریپرکشنز ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ کسی طرح مارکیٹ کے اندر افراتفری مچے. لیکن امپورٹنٹ آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ پلیز نہ سمجھے کہ ہمارے, اگر آپ کہہ رہے ہیں مارکیٹ ساری بات کر رہی ہے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر, تو جب ہم سارے نہیں کر رہے, یہ ساری اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. مجھے صرف آپ سے ایک چیز یہ جو اب آگے اگلا فیز ہے, آپ کے اوپر ہے کہ آپ صرف اس میں سے چیزیں پک کرتے رہیں کہ جی آپ کے ہاسپٹلز ایسے ہیں, آپ کی وہ ہے, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر امریکہ جیسے ملک میں تنقید ہو رہی ہے جس کے پاس آپ کی پتہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے, تو پاکستان کا بدقسمتی سے ہمارا ہیلتھ سیکٹر کو نگلیکٹ کیا. ایک منٹ سن لو,
ہمارے ہیلتھ سیکٹر کو نگلیکٹ کیا گیا. آپ کے سامنے ہے, عام آدمی کے لیے گورنمنٹ ہاسپٹل اور جو پیسے والوں کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹل یا باہر علاج کرواتے ہیں. اس کے اندر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ایک آئے اور ہم سارے اس کرائسس کے اندر ایک دم سب کچھ کر دیں گے. لیکن میں آپ کو یہ آج کہتا ہوں, انشاءاللہ اپنے ڈاکٹرز کو, اپنی نرسز کے لیے جو ہم تیاری کر رہے ہیں, ہمارے پاس مسلسل, یہاں میرا ڈاکٹر فیصل جو انفیکشس ڈیزیز کے اسپیشلسٹ ہیں, ان کو میں نے شوکت خانم سے یہاں بلایا ہے تاکہ مسلسل ہم یہ فالو کریں کہ ہم نے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. کیونکہ اصل جب پریشر پڑے گا, ابھی تو پریشر ہی نہیں پڑا, ابھی تو لوگ کہہ رہے ہیں جی ہاسپٹلس کا برا, ابھی تو پریشر ہی نہیں ہے. جب پریشر پڑے گا ہاسپٹلس کے اوپر, ہمارے فرنٹ لائن پہ جو لڑنے والے ہوں گے وہ نرسز اور ڈاکٹرز ہیں. ان کے لیے آپ اگر جنرل افسر آپ کو بتائیں گے جو ہم اکوپمنٹ کی تیاری کر رہے ہیں, دنیا سے وینٹیلیٹرز کی کتنے ابھی تک ہم سیکیور کیے ہیں, کتنا لے کے آ رہے ہیں, آپ کو پتہ چلے. دیکھیں میں صرف آپ کو یہ بٹھایا ہوا ہے, آپ نے باتیں کی جی عمران آپ نے کہ جناب پتہ نہیں اقتدار میں کیا ہو رہا ہے, کون پاور. بات یہ ہے کہ یہ ایک ایوالونگ سچویشن ہے. آپ کو صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ سارا وقت ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں, ایک ایک چیز چیک کر رہے ہیں, صوبوں کے ساتھ مسلسل ان ٹچ ہیں. اگر صوبے کہتے ہیں کہ اچھا جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے خطرہ ہے تو ہم یہ کرنے لگے ہیں, میں یہاں اسلام آباد بیٹھ کے ان کو روکوں گا نہیں. میں کہوں گا آپ کریں, ہم صرف گائیڈ لائنز دیں گے. میں صرف ان کو بار بار ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا جب آپ ایک کوئی قدم اٹھاتے ہیں اس کا جو فال آؤٹ ہے ابھی آپ کو نہیں نظر آ رہا, آپ کو 2-3 دنوں کے بعد شروع ہو جائے گا. اس لیے جتنا ہم اس کو ریویو کرتے رہیں گے, ہو سکتا ہے کہ 5-6 دنوں کے بعد ہم سمجھے کہ یہ ہم نے لاک ڈاؤن کی یہ چیز واپس لے لینی ہے, اس کے نقصانات زیادہ ہیں, ہو سکتا ہے یہ کریں. ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ 2 ہفتے کے بعد ہمیں کرفیو لگانا پڑے. ہم ابھی یہاں بیٹھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کس طرف جائے گا یہ. جی لاسٹ چیز بالکل کیپیسٹی ہماری گرو ہوگی انشاءاللہ, اللہ بہتر کرے گا. آپ کو الیکٹ کیا تھا لوگوں نے کہ آپ ان کی زندگیاں بہتر کریں گے, اینڈ دیٹ مینس دا اکنامک پالیسی. یہ اللہ کی طرف سے آگے آفت نبٹ رہے ہیں جیسے بھی ہے, تھنگس وی آر رولنگ ود دا پنچز, ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل. اس میں آپ کو بہت مارجن ہے. مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ میرے ملک کے جو اکنامک بڑے فیصلے ہیں, کیا میرا الیکٹڈ وزیر اعظم کر رہا ہے کہ میرا ایک نامنیٹڈ گورنر کر رہا ہے, جن کا ڈپٹی گورنر بھی وہ IMF سے لائے ہیں, واٹ ایور. I don't want to sound like that. I'm sorry if it comes out like that. مجھے پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جب آپ ہمیں بتایا گا کہ جی اس لیے انٹرسٹ ریٹ نہیں چھیڑے, ہم نے فارن ریزروز بلڈ کرنے, 3 بلین آ گیا جی ہاٹ منی کا, اس میں سے اسٹاک مارکیٹ اور وہ ملا کے 3 بلین نکل بھی گیا ہے. آپ کے 12 بلین پلس کے ریزروز ہیں, 10 بلین اس میں وہ پیسے ہیں جو سعودی عربیہ, UAE, چائنا وغیرہ نے سب نے رکھے ہیں. باقی رہ گیا 2-2.5 بلین, 3 بلین, 6 بلین کمرشل بینکس کے پاس ہے. 2-2.5 بلین کے لیے پوری ہم نے اپنی انڈسٹری تباہ کر دی ہے, کیونکہ انڈسٹری ہر بندہ SMEs, آپ کے مینوفیکچرنگ سیکٹر, ساری چیز. مجھے بتا دیں ایک سوال, then you can just tell me to shut up. One question. 2 months down the road, when the economy is in a problem, میں نے عمران خان کا گریبان پکڑنا ہے کہ میں نے ڈاکٹر باقر کو ڈھونڈ کے پکڑنا ہے کہ اس وقت مجھے کہا جائے گا تو باقر کر گیا, میں کیا کرتا ہوں. Who is ultimate decision کون لے رہا ہے اکانومی کی؟ مالک جو بھی فیصلہ ہے ذمہ دار میں ہوں, اور میں ذمہ دار ایسے ہوں کہ یہ کوئی فیصلہ میرے پوچھے بغیر نہیں ہوتا, ڈیبیٹ کیے بغیر نہیں ہوتا. اگر مجھے باہر سے اوپینین لینا پڑے میں باہر سے اوپینین لیتا ہوں. وہ لوگوں کو میں بلا لیتا ہوں جو کہ پاکستان کے اپنے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں, ان سے بات کرتا ہوں. 1-2 دفعہ ہم نے باہر پاکستانی جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ان سے ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر رائے لی کی ہوئی ہے. سنیں کی ہوئی ہے ان سے. دیکھیں پلیز ایک چیز یاد رکھیں مالک, جب گورنمنٹ ہماری آئی تھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم بینکرپٹ ہو چکے تھے, ہم اپنی پیمنٹس نہیں کر سکتے تھے. ہم نے اپنے جو بھی ہم نے کمٹمنٹس کی ہوئی تھی بینکوں سے, ملٹی نیشنل سے, وہ ہم واپس ان کو پیمنٹس نہیں کرے, ہم نے سب روک لی تھی, ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں تھا. اور آپ میرے سے تب بھی سوال پوچھتے تھے, آپ کو میں اگر سچ تب بتا دیتا کہ ہم بینکرپٹ ہو گئے تو روپے تو پہنچ رہا تھا 300 پہ, آپ 185 پہ کہہ رہے ہیں, وہ گرنا شروع ہوتا, ہمارے پاس تو ایکسچینج ہی نہیں تھا. اس لیے
پلیز ایک چیز یاد رکھیں کہ ایک سچویشن میں جدھر ہم نے اس ملک میں کھیلے ہیں, میرے لیے 2019 میری زندگی کا سب سے مشکل سال تھا, اس لیے کہ ہمیں پتا تھا کہ کسی ٹائم پہ پریشر آنا تھا روپے پہ, اس نے گرنا شروع, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. اس لیے پلیز ایک چیز یاد رکھیں کہ کوئی ایسی چیز فیصلہ نہیں جو میں نہیں کرتا. ڈاکٹر حفیظ اور جو رضا باقر ہے, ان سے پوری ہماری بات چیت ہوتی ہے, اور آؤٹ سائڈ اوپینین آتا ہے, کنسنسس سے فیصلے ہوتے ہیں. یہ صرف آپ کے لیے. جی 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 آپ کی فسکل سائڈ جو ہے وہ اس کے اندر بری پوزیشن میں ہے کہ ہم 4000 کا فسکل ڈیفیسٹ بک کرنے جا رہے ہیں, تو انٹرسٹ ریٹ کے اوپر پرائم منسٹر کو کیا چیز ہے جو روک رہی ہے؟ ایک بات سن لیں, دیکھیں ہمارے کو تھوڑا یہ سن لیں پہلے. بہت جو ہے اچھے سوالات بھی ہوئے ہیں, آئی تھنک ٹینشن بھی کافی فلو کر رہا ہے, لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ وی ہیو ٹو آسک کہ کیا سچویشن تھی. یہ اب بہت فیشنیبل ہو گیا ہے کہ جیسے ہی آپ کوئی چیز بتانے جائیں تو لوگ کہتے ہیں چھوڑیں جی, ماضی کی بات نہیں کریں, آپ آگے کی بات کریں. ماضی اور حال جڑے ہوئے ہیں, اور سچویشن. وزیر اعظم عمران خان کی سینئر صحافیوں سے گفتگو اس وقت جاری ہے. جمعے والے دن جو ہے وی ول ہیو another flight, either it would go to the بیجنگ, وہ بیجنگ جائے گی, اور یا وہ جائے گی چینگڈو, اور مے بی کہ ہم چینگڈو میں ایک چھوٹا جہاز بھیج دیں اور بیجنگ میں دوسرا چھوٹا جہاز بھیج دیں. That would be a substantial number which would be coming on Friday. انشاءاللہ جو ہے ساری چیزیں اگر ٹائی اپ ہو گئیں, اس میں ایک آدھ دن اوپر نیچے ہو سکتا ہے. یو نو کہ یہاں پہ فلائٹیں بند ہوئی ہیں, بہت سارے معاملات ہیں, بڑی منسٹریز میں کوارڈینیشن ہوتا ہے, اور وہاں پہ بھی اگلے والوں نے بھی ایکسیپٹ کرنی ہوتی ہے آپ کی فلائٹس. سیٹرڈے کو 2 کام ہم کرنے جا رہے ہیں. یہ کام ہے کہ کوئی تقریباً 12 ٹن کے قریب جو ہے وہ سنکیانگ ارومچی سے ایک جہاز ہمارا آئے گا, ہم ادھر سے جہاز بھیجیں گے اور آئے گا. اسی دن آئی ہیڈ ریکویسٹڈ سنکیانگ گورنمنٹ, میرا پہلے بھی ان کے ساتھ کافی انٹریکشن رہا ہے بہت لمبا عرصے سے, تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی, اور دین آئی ریکویسٹڈ چیف منسٹر گلگت بلتستان. انہوں نے پرسوں ترسوں ان کو فون کیا تھا, اپنی ریکوائرمنٹ ان کو لکھائی تھی. 28 کو انشاءاللہ ہم ایک دن کے لیے اپنا بارڈر بھی کھولیں گے. ایک تو جہاز سے آ رہی ہوگی ارومچی سے فلائٹ, اور دوسری فلائٹ جو ہے وہ انشاءاللہ فلائٹ نہیں, دوسرا اسی دن یہ کام ہو رہا ہوگا کہ 27 کو شام تک کچھ مٹیریل نمبرز مجھے شاید کل تک کلیئر ہو جائیں گے کہ گراؤنڈ پہ کتنے کس حساب سے چیزیں آ رہی ہیں. وہ ہم بارڈر کھلوا رہے ہیں, دن کو وہاں سے چیزیں آئیں گی. میں نے اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو پاکستانی انویسٹرز اور پاکستانی امپورٹرز ہیں ان کو میں نے کہا ہے کہ یہ بارڈر ایک دن کے لیے کھل رہا ہے, اپنے آرڈرز بک کرو اور لے کے آؤ, آئی ول فیسیلیٹیٹ دیم. بسائڈ دس میں نے ویسے بھی تمام جو دوائیاں بنانے والے ہیں, تمام جو پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ بنانے والے ہیں, تمام جو باقی چیزیں بنانے والے ہیں ان کو میں نے بلایا تھا, اور آئی سیٹ ود دیم اینڈ آئی ریکویسٹڈ دیم کہ اس وقت موقع ہے کہ آپ جن لوگوں نے کافی پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ باہر بکنگ کرائیں. میں یہاں پہ آپ کو ایک ونڈو کے طور پہ اسٹیٹ FIA سے, کسٹم سے, ہر جگہ سے کلیئر کروں گا. آپ چیزیں لائیں ادھر, اور میں خریدوں گا, صوبے خریدیں گے, ضلع بھی خریدیں گے, ہو سکتا ہے جہاں جہاں پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی خرید لے گا. تو یہ آ جائیں گی, تو یہ پاکستان کی ایک کیپیبلٹی بلڈ ہو رہی ہوگی. مجھے اگر بات مکمل کر لینے دے تو میں ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہاں پاکستان میں کوئی 1.5 مہینے میں 6 آرڈر بک کیے, اور میں پرائم منسٹر صاحب کو کہہ رہا تھا کہ میں 5 کروڑ ماسک خرید لوں گا. کائنڈلی میری طرف سے ہماری قوم کا میسج دے دیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں, پیسے اگر کورونا ختم ہو گیا تو ہمارے پاس بہت پیسے آ جائیں گے. انفارچونیٹلی یہ ماسک جو جنوری میں جب ہم نے بکنگ شروع کرنے کی کوشش کی تو بہت سارے وینڈرز نے آ کے مجھے 5 روپے ماسک بھی کہا, لیکن مارکیٹ میں چونکہ ڈیمانڈ تھی, ایک کو آرڈر بک کرایا, وہ 10 لاکھ یا
10 मिलियन मास्क जो है वो आपसे प्रॉमिस करके गया, आपसे लेटर लेके गया, एंड देन यू आर नॉट फाइंडिंग दैट पर्सन बिकॉज उसको मार्केट में 40 रुपए या 45 रुपए मिल रहे हैं। जो मैं चीज़ यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से सबको कहें कि वो माल बाहर ले आएं, ये क्राइसिस ख़त्म हो गया तो माल भी बिक जाएगा। नंबर 2, जो हमारी कैपेबिलिटी है इसकी बनाने की, मैं वो आपको गिनवा देता हूँ। फैसलाबाद में एक फैक्ट्री है जो कि ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन वाइट कलर की बनाती है, 2500 सिर्फ बना सकती है। लाहौर में देयर इज अ जेंटलमैन हु कैन जस्ट मेक से अराउंड 10,000 मास्क अ डे। इस चीज को देखते हुए मैं पूरा महीना इस पे काम करता रहा। आई रिक्वेस्टेड चेयरमैन PF वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह 25,000 मास्क रोज के बनने शुरू हो गए हैं। डेस्टो में मैंने रिक्वेस्ट किया, वहां पे 4-5 चीजें बननी शुरू हो गई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो हैं वो लगे हुए हैं और ये कैपेसिटी आस्ते आस्ते इंप्रूव हो जाएगी। मैं यहाँ ये भी आपको बता दूं कि जितनी मास्क बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं उनको मैंने कहा कि अपनी मशीनें आप लेके आएं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको एक विंडो प्रोवाइड करेंगे एंड विल मूव ऑन। सेकंड जो स्टेज है उसके लिए हम लोगों ने प्लान किया हुआ था कि हमारे पास जो वेंटिलेटर्स हैं, एक्चुअली वेंटिलेटर्स को मैं एक बेंचमार्क ले रहा हूं और इसी के अराउंड मैं आई कीप टॉकिंग, तकरीबन 4-4,500 के लगभग वो लेने हैं। लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा, चाइना में, मिडल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज में से कुछ कंपनी के साल के ऑर्डर्स बुक कर लिए गए हुए। दे हैव जस्ट गिवन द एडवांस एंड बुक द ऑर्डर वॉट एवर। जी, सिंस जनवरी। हम लोग भी जो है अभी बहुत सारे ऑर्डर्स जो हैं बुक करा चुके हुए हैं, मैंने लॉक किया हुआ है। मुझे जो है तकरीबन ऑलमोस्ट $80 मिलियन जो हैं वो मेरे डिस्पोजल पे पहले ही हो चुके हैं। आज मुझे ये बता दिया गया है कि अनदर $100 मिलियन के लगभग रकम जो है वो दे दी जाएगी। और मुझे फाइनेंस एडवाइजर ने आज ये कहा कि आप जनरल साहब प्लान करें, जस्ट पिक अप अ फोन एंड गिव मी योर रिक्वायरमेंट एंड यू विल गेट इट। तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि गवर्नमेंट से जो मैं मांग रहा हूं वो मुझे मिल रहा है अभी तक। थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर साहब। मैं मुख्तसरन 2-3 चीज़ें कहना चाहता हूं जी, विद रेफरेंस टू डिफरेंट पॉइंट्स जो कि यहाँ पे डिस्कस हुए। पहली बात यह है कि एज फेडरल गवर्नमेंट ऐसी एक नेशनल सिचुएशन में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो ये होता है कि आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस और डिफरेंट तरह की जो प्रोटोकॉल्स हैं वो आप डेवलप करें। और ये 15 जनवरी से हम 20 से ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं और उसकी पूरी फहरिस्त आपको फराहम की जा सकती है, ये सूबों के साथ शेयर कर चुके हैं, सो दैट थिंग्स कैन हैपन इन ए स्टैंडर्डाइज्ड वे। तो ये हम करें और इसकी आपको लिस्ट दे देंगे। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे डेफिनेटली हमारे पब्लिक सेक्टर जो है, हेल्थ सेक्टर, उसकी कैपेसिटी का हम सबको पता है। लेकिन मैं इस मीटिंग में लेट इसलिए आया हूँ कि मेरी मीटिंग चल रही थी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के साथ, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर के साथ। उन्होंने मुझे 240, आज की बात कर रहा हूँ, 240 आइसोलेशन रूम्स विद 10 वेंटिलेटर्स पर हॉस्पिटल उन्होंने मुझे ऑफर किया है। और मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हूँ, यहाँ हम बैठे हैं, वो शायद चल रही हो अभी। और इसके अलावा 1000 बेड्स उन्होंने हमें ऑफर किए हैं, प्राइवेट सेक्टर ओनली इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। सो we are trying to mobilize every possible asset that we have in public or in private sector. और तीसरी चीज़ ये जी कि जो किट्स की बात हुई है, इसमें we were one of the earlier countries के जिन्होंने ये कैपेबिलिटी हासिल की। इस वक्त लाखों की तादाद में जो किट्स हैं वो हम हासिल कर रहे हैं, लॉक की हुई हैं जनरल साहब ने फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज। लेकिन उससे भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हम सिंथेसाइजर हासिल कर रहे हैं जिसकी वजह से हम खुद इनको प्रोड्यूस कर सकेंगे एंड वी विल एक्चुअली बी अचीविंग काइंड ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी इन प्रोड्यूसिंग किट्स। उनकी जरूरत की बात। एक मिनट खुसरो प्लीज, एक मिनट, जस्ट लास्ट खत्म करने से पहले खुसरो प्लीज, फूड सिक्योरिटी यानी लोगों को खौफ है कि खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो ज़रा लोगों को एक समरी दे दो खाने पीने की चीज़ों की। मैंने कल भी प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पे पूरी अवाम के सामने पेश किया कि पाकिस्तान अल्लाह के करम से ऐसा मुल्क है जिसमें 90% हमारी आवाम की ग़िज़ाई ज़रूरियत के लिए जो अजनास चाहिए वो मुल्क में हैं।
सबसे ज़्यादा गंदम, जैसे आपने देखा कि गंदम के लिए पिछले साल हमने 40 लाख टन प्रोक्योर किया था, इस साल हम 82 लाख कर रहे हैं, ताकि गंदम का स्ट्रेटेजिक स्टॉक भी हो और आटे की कीमत, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर चांसेस हैं कि कुछ पैनिक बाइंग और स्टोरेज की जाए, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अपने पास जो रिजर्वॉयर है 80-82 लाख का, वो इंशाल्लाह अगले 6 हफ्ते के अंदर हमारे पास आ जाएगा वफाक और सूबाई हुकूमतों के पास, ताकि आटे की कीमत के अंदर अगर किसी ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी या उसके अंदर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई तो हम उसको पूरा करेंगे। साथ ही दूसरी चीज़ चावल, 70 लाख टन पाकिस्तान चावल पैदा करता है, 35 लाख हमारी कंजम्पशन है, तो वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। बाकी 3 पेरिशेबल आइटम्स मेरे नज़दीक हैं जो हर चूल्हे के लिए चाहिए, आलू, अनियंस और टमेटोस। अनियन पे हमने एक्सपोर्ट बैन लगा दिया महीना पहले, तो हमारी ज़रूरत के लिए वो पूरा एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। 43 लाख टन आपका आलू मुल्क में पैदा होगा, फसल आने वाली है, 40 लाख हमें ज़रूरत है, तो उसको भी हम रेगुलेट करें और हो सकता है हम उसकी भी एक्सपोर्ट पे बैन कर दें। टमाटो की साइकिल अभी सिंध से ख़त्म हो रहा है, पंजाब में फसल आ रही है, तो इंशाल्लाह ये साइकिल भी चलेगी। साथ ही हमारा पोल्ट्री, क्योंकि थोड़ी डिमांड कम हो गई है, लेकिन चिकन और पोल्ट्री की हमारी इजाफी कंजम्पशन हमारी मुल्क के लिए काफ़ी है, और इसकी जो पोल्ट्री फीड का जो चैलेंज आएगा वो हमारा फाइनेंशियल पैकेज जो इंडस्ट्रीज के लिए देंगे, तो उनको भी हम सप्लाई लाइन को इंश्योर करेंगे। हमारे लिए जो मेन चीज़ हम फोकस कर रहे हैं वो ये है कि जो हम दुनिया से इंपोर्ट करते हैं, बदकिस्मती से पाकिस्तान अब भी दालें 80% दुनिया से इंपोर्ट करता है, और दालें हमारे लिए बड़ी अहम है, ख़ास तौर पे लॉन्ग टर्म जब लोग रिजर्वॉयर डेवलप करते हैं अपने लिए खुराक के लिए, तो दालों का स्टोर करते हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर हमारी तकरीबन 2 माह के लिए जो दालें हैं जो अभी मुल्क में हैं और जो पहुंचने वाली हैं अप्रैल के पहले हफ्ते में, वो 2 माह की दालें हमारे हैं। और आगे क्योंकि दुनिया के अंदर जो आलमी मंडी है अजनास की, उसमें स्लो डाउन आ गया है, तो कीमतें कम हो रही हैं। दालों की कीमत अप्रैल में कुछ 35 से 40 रुपए और कम हो जाएगी, क्योंकि $150 कम हो गई है। इसी तरह घी के भी हमारे पास तकरीबन 80,000 टन का तकरीबन स्टॉक है, 40,000 हमारी पर मंथ की रिक्वायरमेंट है, तो 2 माह का वहां भी है। और घी की कीमतों में भी जनवरी से अब तक अप्रैल के अंदर $200 पर टन कम हुआ है, और आगे भी तवक्को यही है। तो मेरी यही आपके तवासुत से इल्तजा है कि होर्डिंग के अंदर जो भी जाएगा अगर प्राइवेट सेक्टर एक, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में हमें जो ये अजनास हैं जो इंपोर्टेड हैं उनकी कीमतें कम होती हुई नजर आ रही हैं। और साथ ही फूड इन्फ्लेशन मैनेजमेंट के लिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बहुत बड़ा मरबूत पैकेज दिया है, उसमें रिडक्शन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ड्यूटीज हैं। तो मैं ये सिर्फ अर्ज करना चाहता हूँ, और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब खुद चेयर करते हैं जो कोरोना के ऊपर, बाकी 4 सूबाई वज़ीर आला होते हैं, उसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, उसके अलावा फेडरल सेक्रेटरी और 4 चीफ सेक्रेटरीज प्लस AGK और GB, उनका भी एक ग्रुप है। सप्लाई चेन के इश्यूज आ रहे हैं, सिंध में भी आए, और ख़ास तौर पे KPK को जो हम यहाँ से पंजाब से जो जाता है अजनास, उनके ऊपर, तो इसके ऊपर डेली इसके ऊपर मॉनिटरिंग हो रही है, और फिर हम वो कोरोना वायरस की जो होती है उसके अंदर डिसाइड कर लेते हैं। आखिर में मेरे नज़दीक होर्डर्स, क्योंकि उनकी भी डिटेल इस वक्त हुकूमत के पास है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हर ज़िले की, पंजाब हुकूमत ने और KPK ने मैपिंग कर ली है कि कितने स्टोर्स हैं, उन पे क्या स्टॉक है, और कितना ट्रांसपोर्ट गुड्स को शिफ्ट करने की ट्रांसपोर्टेशन है। और ये जिला वाइज फिर आप तहसील पर चले जाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के पास और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है ह्यूमन रिसोर्स का, जिसको हम इसको यूटिलाइज करेंगे। ये स्टॉक टेकिंग है, ताकि अजला के दरमियान भी अगर कहीं किसी अजला में कम हो तो एक तो हमने उसके गुड्स को शिफ्ट कर सके, और जहां इंटरवेंशन करनी है। और गंदम की मूवमेंट के लिए हम NLC को भी इस्तेमाल करेंगे, ताकि नेशनल लॉजिस्टिक सेल जो है वो अपनी गंदम एक सूबे से दूसरे सूबे के अंदर अगर कोई कमी आए तो उसको भी मिले। तो हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों को और इनके लिए सिर्फ यही है कि हुकूमत एक कदम आपसे आगे होगी, क्योंकि इंपोर्ट मार्केट्स भी कम आ रही हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी हैं, और कोऑर्डिनेशन का भी टोटल मैकेनिज्म डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविंशियल के साथ और इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के साथ बन चुका है। ओके जी, मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ आने का। और
جو آپ نے ایک دو میڈیا کی آزادی کی کوشچنس پوچھے تھے وہ میں آپ سے بالکل تیار ہوں بعد میں بات کرنے کا کسی اور پہ، جب اسپیشلی میڈیا کے اوپر یہ بات کریں گے. میں بلیو کرتا ہوں میڈیا کی آزادی میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایکوریسی ہوتی ہے رپورٹنگ کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس وقت جو آج کل کے دن ہے آپ کا بہت بڑا رول اس لیے ہے کہ جو سب سے بڑا چیلنج میں یہ بھی ریپیٹ کرتا ہوں وہ ہے افراتفری، خوف کی وجہ سے پینک سچویشن. اور یہ جو ابھی خسرو نے بات کی کہ جو ذخیرہ اندوزی، یہ اس کا خوف اس لیے ہے کہ اگر لوگوں نے ساری چیزیں گھروں میں ڈالنی شروع ہو گئی، پیسے والے لوگ اپنے ذخیرہ اندوزی کریں تو بیچارہ جو نچلا طبقہ ہے وہ پسے گا، چیزیں کی قیمتیں اوپر چلی جائیں گی. وہ تب آتا ہے جب کہ ایک خوف کی فضا بن جائے. مجھے اس کا زیادہ خطرہ ہے. میرے خیال میں کہ یہ قوم میں وہ سکت ہے، لوگ اگر مل کے اس کا مقابلہ کریں انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ اس لیے کر سکتے ہیں کہ قوم نے، میں نے 2 دفعہ دیکھا ہوا ہے، ایک دفعہ جب زلزلہ آیا 2005 میں، دوسرا جب وہ سیلاب آیا 2010 میں. تو میں نے یعنی جدھر بھی پاکستانی تھا اس نے اس کے اندر پوری طرح شرکت کی. یہ اسی طرح کا چیلنج ہے. ابھی پتہ نہیں کتنا بڑا چیلنج ہے لیکن چیلنج ہے، ساری دنیا کا چیلنج ہے. اس کا مقابلہ کرے گی ایک قوم. یہ کبھی نہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ حکومت میں ہمارے پاس کیپیسٹی ہے. ہم آپ کو گائیڈنس دیں گے. میں آپ کو ہر روز اگر مجھے ضرورت پڑی ہر روز آپ کے سامنے آ کے آپ کو گائیڈ کروں گا کہ یہ مسئلے ہیں، یہ اس طرف ہم نے جانا چاہیے، یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. شاید ہم نے زیادہ یہ ٹرانسپورٹ بند کر کے یہ نقصان ہو گیا تو شاید ٹرانسپورٹ تھوڑی کھولنی. یہ ایک ڈائنامک ایک ایوالونگ سچویشن ہے جس کے اوپر مسلسل مجھے آپ کے پاس آپ کو اعتماد میں اس لیے لینا پڑے گا کہ قوم کے بغیر یہ جنگ نہیں جیتی جائے گی. یہ جب بھی آپ نے باتیں کی کہ مسجدوں میں علماء کو ہمیں کہنا چاہیے، علماء کہہ رہے ہیں اس پہ، لیکن ہمیں سب کو سوچنا چاہیے، حکمت استعمال کرنی چاہیے کہ جدھر بھی لوگ جمع ہوں گے، جب بھی جمع ہوں گے ادھر چانس ہے وائرس کی بڑھنے کی. جب اگر یہ لوگ یہ احتیاط کر بیٹھے، ہمارے ابھی ملک میں اللہ کے فضل سے وہ سٹیج نہیں آئی تو ہم اس میں سے نکل بھی سکتے ہیں. اور اگر جو صرف خطرہ یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ وائرس پھیلے تو وہ جو ہمارے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ جن کو خطرہ ہے اس سے، بوڑھے یا بیمار، وہ اگر ایک دم ان کو ہاسپٹل جانا پڑے اور ایک دم ہاسپٹل میں پریشر پڑے. کوشش پوری کر رہے ہیں، آپ کو جنرل افضل نے بڑی ڈیٹیلز دیں، ہر روز وہ لگے ہوئے ہیں ہاسپٹلس کو سٹاک کرنے کے لیے، تیاری کروانے کے لیے. لیکن صرف ہمیں خطرہ یہ ہے کہ اگر ایک دم لوگ وہاں پہنچ گئے تو وہ ہمارے لیے مشکل ہوگی ہاسپٹل میں، جو کہ آج اٹلی میں ہو رہی ہے، جو آج امریکہ میں کئی ہاسپٹلس میں ہو رہی ہے، جو اس وقت اسپین میں ہو رہا ہے. تو اس لیے اس کو بچنے کے لیے کوشش ہم خود ہی اپنے اوپر ڈسپلن کریں کہ ہم لوگوں کو جمع نہ ہونے دیں. جتنا ایک قوم خود ڈسپلن کرے گی اتنا ہی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی جو کہ آخری حرب ہے کرفیو لگانے کا. تھینک یو جی. اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان صحافیوں سے مکالمہ کر رہے تھے اور ان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ بدقسمتی سے ماضی میں صرف طاقتور طبقے کے مفادات کے تحت فیصلے ہوتے رہے ہیں. ملک میں 21 کیسز آنے پر اسکول اور دیگر ادارے بند کر دیے گئے ہیں. تمام فیصلے اتفاق رائے سے ہوتے ہیں اور میں ہر معاملے پر مشاورت کرتا ہوں. یہ T20 میچ نہیں ہو سکتا ہے صورتحال 6 مہینے چلے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر نہیں ہوتا. ہم ملک بھر میں کرفیو کے متحمل نہیں ہو سکتے. ہم مسلسل صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں.